لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی. ناظرین، ہماری اس خاص پیشکش میں آپ کا استقبال ہے. عبادت اسی کے لیے ہمیں خالق نے خلق کیا، پیدا کیا. وہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندے عبادت کریں. عبادت ایک بہت وسیع موضوع ہے، بہت بڑا کینوس ہے اس کا. لیکن آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں، عبادت کا ایک اہم حصہ، فروع دین کی تیسری بنیاد، جسے ہم حج کہہ سکتے ہیں اور حج کہتے ہیں. اس وقت اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے خاص مہمان، استقبال ہم ان کا کرنا چاہتے ہیں. حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا نقی عسکری صاحب، قبلہ استقبال ہے آپ کا ہمارے پروگرام میں. آپ تشریف لے آئے. آج بحمدللہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ مذہب دین کو سمجھنا چاہ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. ہم نے آج کا یہ موضوع جو حج کے عنوان سے بات کرنے جا رہے ہیں، نوجوان پہلا یہ سوال کرتا ہے، کبھی بھی کچھ بھی بتایا جائے اس کو تو یہ کہتا ہے کہ ہم یہ کیوں کریں. تو ہم آپ سے پہلے اجازت لیتے ہوئے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ہم حج کی ہسٹری کیا ہے، اس کا تعارف، اس کی تاریخ کیا ہے، تاکہ ہمیں نوجوانوں کو پتہ چل جائے، شاید اس سے کچھ اندازہ لگے کہ ہم کیوں کریں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم و قاتلیہم و غاصب حقوقہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلہ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. ابھی جیسے کہ آپ نے پہلا سوال کیا کہ ہمارے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ حج کیوں کریں. کوئی بھی عبادت کرتے ہو سوال کرتے ہیں وہ کیوں کریں. ہاں، بہرحال بہت سی عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ اور جن کا ریزن کھل کے خالق نے نہیں بتایا ہے کہ کیوں کریں. صرف بندگی اور عبدیت ہی اس کا سبب بن سکتا ہے کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، اپنے بندے کو پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس عبادت کے رخ ہو سکتے ہیں کبھی نماز کی شکل میں، کہ نماز کا مطلب یہ ہے کہ خضوع و خشوع، تم میرے سامنے سر جھکاتے ہو، بے شک پیشانی خم کرتے ہو. حج کی جب نوبت آتی ہے تو حج میں جو آزمائش بندے کے لیے ہے خالق نے، وہ آزمائش مال کے لیے ہے، اور مال خرچ کرنا بڑا سخت کام ہوتا ہے. جی. کسی سے تھوڑے پیسے خرچ کرا لینا تو بہت آسان ہے، اور خاص طور سے جب ہمارے سماج و معاشرے میں کوئی کام ایسا ہوتا ہے جو چندے پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. مسجد بن رہی ہے، امام باڑہ بن رہا ہے، تو جو حضرات چندہ لیتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہے دو پیسے اکٹھا کرنے کے لیے، کسی بھی کار خیر کو انجام دینے کے لیے، کسی انجمن کمیٹی، کسی ادارے کو چلانے کے لیے. تو مال کی جب بات آتی ہے تو ہر انسان کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ اس پیسے کو خرچہ کرے، اور اس پیسے کو کہ جس کو بڑی محنت سے اس نے اکٹھا کیا ہے. حج میں اللہ نے جو بندے کی آزمائش لی ہے، دیکھیے حج جو رکھا گیا ہے اللہ نے رکھا ہے بندوں پر، تو ان بندوں پہ رکھا ہے جو امیر ہیں. غریب بیچارہ حج کر ہی نہیں سکتا. آج 1,00,000 2,00,000 3,00,000 روپے بہرحال کسی غریب کے لیے بڑی مشکل کام ہے، مشکل بات ہے کہ وہ اتنی بڑی رقم کو خرچ کریں. تو اگر آپ حج اور حج کے فلسفے پر نظر ڈالیں گے تو جتنی بھی چیزیں ملیں گی وہ سب مالداروں سے، پیسے والوں سے، دولت والوں سے تعلق رکھتی ہوں گی. سب سے پہلی آزمائش یہی ہے کہ بڑی رقم ہے جو انسان کو خرچ کرنا ہے، لاکھوں روپے اس میں خرچ کرنا ہے. اور اگر آپ آگے بڑھیں گے اور جو حج کے پارٹ ہیں اور حج کے جو ارکان ہیں جسے مناسک حج بھی کہا جاتا ہے، اگر اس پر نظر ڈالیں گے تو اس میں بھی جو آزمائش کی گئی ہے وہ امیروں ہی کو کی گئی ہے، غریب کے نہیں. مثال کے طور پہ کہ جو پابندیاں حج میں لگائی گئی ہیں اور کہا گیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں،
کہ ان کو تم حج کے میں جب کر رہے ہو حالت احرام میں ہو تو انجام دو. اس میں ایک چیز ہے کہ خوشبو کا استعمال. یہ خوشبو کا استعمال، پرفیوم کا استعمال، اور یہ سب وہ چیزیں ہیں جو غریب بہرحال نہیں، اس سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے. وہ تو 2 پیسے کماتا ہے اور اس کے بعد زندگی گزارتا ہے اور چلا جاتا ہے. یہ سب چیزیں جتنی ہیں کہ جیسے اس نے خالق نے کہا کہ حج میں جب محرم ہو تو تم خوشبو کا استعمال، تمہارے اوپر پابندی کسی بھی قسم کی خوشبو، کھانے میں، پینے میں، لگانے میں، کوئی بھی خوشبو. تو یہ ایک طرح کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ایک طرح سے ایک عادت بن جاتی ہے کہ جب وہ خوشبو کا استعمال شروع کرتے ہیں تو ان کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ ایسی چیزوں کی طرف مائل ہوتی ہے کہ جہاں جو مہنگی سی مہنگی ہو، قیمتی سے قیمتی ہو. اگر کوئی پرفیوم خریدنا ہے تو انسان سستا نہیں خریدتا ہے، تو وہ دھیرے دھیرے بڑھتا جاتا ہے. ایسی صابن ہے، شیمپو ہے، کریم ہے، پاؤڈر ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں. تو اللہ نے جو حج میں آزمائش یا امتحان رکھا ہے وہ امیروں کا رکھا ہے، امیروں کو ہی بلایا. اور شاید یوں کہا جائے اللہ نے بھی یہ حج جو رکھا ہے وہ مجھ سے کہا جائے ایک تربیتی کیمپ ہے. اور یہاں پر غریب کو بلایا ہی نہیں، غریب تو بیچارہ جا ہی نہیں سکتا، بہرحال اس کو پیسہ خرچہ کرنا ہے. جب من استطاع الیہ سبیلا کہا اس نے کہ اس راستے کو طے کرنے کی جس میں استطاعت ہو، تو استطاعت توانائی کبھی جسمانی ہوگی کبھی مالی ہوگی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو جسمانی ہے مالی نہیں ہے، کسی کو مالی ہے اور جسمانی نہیں ہے. تو بہرحال اس حج کا تعلق کس سے ہے؟ امیر حضرات سے، پیسے والوں سے ہے. اور اسی لیے اس نے اللہ نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، جو اس راستے کو طے کر سکتا ہو وہی ہمارے بارگاہ میں آئے. تو جہاں تک سوال اس بات کا ہے کہ نوجوان یہ پوچھے کہ کیوں رکھا ہے، تو سیدھی سی بات اس میں ہے کہ مکے میں اس نے خالق نے گھر بنایا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین. تو اس نے کہہ دیا کہ ہم نے اول بیت، پہلا گھر، اول کا لفظ استعمال کیا ہے کہ پہلا گھر اس نے بنایا ہے. پہلا گھر سے مطلب یہ ہے کہ اگر حج کی ہسٹری و تاریخ میں جائیں گے تو یہ ملے گا کہ پہلا گھر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی گھر اس وقت نہیں تھا جس وقت خانہ کعبہ بنا، اللہ کا گھر بنا، یعنی آدم سے پہلے کا ہے یہ گھر. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جناب آدم کے زمانے سے پہلے ہی یہ گھر وجود میں آ چکا تھا، کیونکہ اول کا لفظ استعمال ہوا ہے. اول بیتن، پہلا گھر ہے. تو تاریخ کے اعتبار سے یہ جائیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ قدیم گھر ہے سب سے، جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے. اب رہی بات یہ کہ حج کیوں کیا جائے. اب دیکھیے سیدھی سی بات ہے کہ اللہ نے جب ہم کو اس دنیا میں بھیجا اور بھیجنے کے بعد 60 سال 70 سال جو بھی زندگی اللہ نے ہم کو دی، اس کے بعد کہا کہ حج کرنے کے لیے ہمارے گھر آؤ. یہ نہیں کہا کہ کہیں اور چلے جاؤ، بلکہ ہمارے گھر آؤ، کچھ پیسے خرچہ کرو، خرچ کرنے کے بعد آ کر ہمارے گھر کا چکر لگاؤ، صحیح کرو، دوسرے ارکان ہیں، دوسرے پارٹ ہیں حج کے، ان کو انجام دو. ہمارے گھر پہ اس نے شرط لگائی کہ خانہ کعبہ آؤ اور یہیں پر تمہارا حج ہو سکتا ہے. اب ان 2 چیزوں کو اپنے سامنے اگر آپ رکھیے کہ اللہ نے بندے کو بلایا اور کہا کہ حج کرنے کے لیے آؤ، من استطاع الیہ سبیلا، کہ جب تمہیں توانائی حاصل ہو جائے، جب تمہارے اندر استطاعت ہو جائے، جب تم اس لائق ہو جاؤ مالی اعتبار سے کہ حج کر سکتے ہو 4 لاکھ یہ روپے. لفظ آپ نے بھی استعمال کیا کہ توانائی سے مراد یہاں سے کیا ہے؟ توانائی سے مراد میں نے سوال یہ اس لیے کیا ہے کہ اکثر ہمارے یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں، سماج میں رائج ہے کہ ہم حج کا ریٹائرمنٹ کے بعد سوچتے ہیں. ہمارے پروگرام میں جو ہوتا ہے کہ ریٹائر ہو جائیں گے ہم تو اس کے بعد پھر ہم حج کرنے جائیں گے. نہیں، آپ نے تو سوال کو بہت ہی احترام کے اعتبار سے کہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد حج کے بارے میں سوچتے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ اپنے یہاں مذہب ہی ریٹائرمنٹ کے بعد شروع ہوتا ہے. جو کہ ریٹائر ہو جائیں تو داڑھی رکھ لیں گے، ریٹائر ہو جائیں تو نماز پڑھ لیں گے، ریٹائر ہو جائیں تو یہ کر لیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے تو یہ. تو ایک اپنے ہاں یہ ہے کہ ایک مذہب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی شروع ہوتا ہے، جبکہ اللہ نے وہ سب چیزیں ہم پر یعنی مردوں پہ 15 سال سے اور عورتوں پہ 9 سال سے شروع کر دی ہیں. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ
اللہ نے یہ کہا کہ جب استطاعت ہو جائے، توانائی ہو جائے، جب تمہیں اختیار یہ نہیں کہا جائے، قدرت تمہیں مل جائے، تم اس بات پہ قادر ہو کہ تم 4 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے تم خرچ کر سکتے ہو۔ اچھا، انسان حج کرنے کے لیے کب جاتا ہے؟ کہ ممکن ہے 40 سال کی عمر میں چلا جائے، اور آپ نے جیسے کہا کہ ہو سکتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان 60 سال پر ریٹائر ہونے کے بعد حج کر رہا ہے تو اس کو اللہ نے اتنا دیا اپنے گھر میں بیٹھ کے کہ اس نے زندگی بھر خود کھایا، بچوں کو کھلایا، بچوں کی شادی کی، جب سب چیزوں سے فارغ ہو گیا، اپنا گھر بنایا، سب کچھ جب ہو گیا تو اتنا بچا اس کے پاس کہ وہ حج کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس اللہ نے اس گھر بیٹھے انسان کو اتنا دیا، اتنی دور جو بیٹھا ہوا تھا بندہ، اس کو اتنا نوازتا رہا کہ خود بھی کھاتا رہا اور دوسروں کو بھی کھلاتا رہا، خود بھی پلتا رہا، دوسروں کو بھی پالتا رہا، بچوں کو پالا، سب کی شادی بیاہ، جب سب چیزیں ساری ذمہ داریوں کو ادا کر لیا اس نے، تب وہ حج کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کیا یہ پہنچا۔ صحیح ہے؟ اللہ، اب یہ ممکن ہے کہ جو لوگ گورنمنٹ سروس میں ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہو کہ سرکاری کچھ مجبوریاں ہوں کہ ان کو پرمیشن نہ مل رہی ہو، ان کا پاسپورٹ نہ بن رہا ہو، لیکن جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس وقت تمہارے اندر یہ قدرت ہو جائے کہ تم حج کر سکتے ہو تو حج کو ٹالو مت، بلکہ حدیثوں میں یہ کہا گیا ہے کہ جس کے اوپر حج واجب ہے اور وہ حج نہ کرے اور اس دنیا سے چلا جائے تو وہ کافر کی موت مرا ہے، اس نے اسلام کا انکار کیا ہے، اسی لیے زور دیا گیا ہے حج کے اوپر۔ تو بات یہ تھی کہ جو اللہ نے حج کے لیے اپنی بارگاہ میں بلایا تو انسان اس وقت جاتا ہے کہ جب ساری ذمہ داریاں ادا کر چکا، اپنی خود بھی، اپنے بچوں کی بھی، سب کچھ ساری ذمہ داریاں ادا کر لیں، اور اس کے بعد پیسے خرچہ کیا، 4 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے خرچہ کیا، اس کے بعد حج کرنے کے لیے وہ چلا گیا۔ تو شاید اللہ اس بندے کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ تم اپنے گھر میں ہزاروں میل کے فاصلے پر مکے سے بیٹھے ہوئے تھے، 60 سال تک تم نے مانگا، ہم تمہیں وہاں پر بیٹھ کر دیتے رہے، تم خود بھی کھاتے رہے، دوسروں کو بھی کھلاتے رہے، خود بھی پلتے رہے، دوسروں کو بھی پالتے رہے۔ تو اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو جب تم اتنی دور بیٹھ کے مانگ رہے تھے تو تمہیں ہم نے خالی ہاتھ نہیں رکھا، جب تم ہماری بارگاہ میں آ جاؤ گے تو یہ سوچو ہی مت کہ یہاں سے خالی ہاتھ چلے جاؤ گے۔ کیا بات؟ تو اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کون حج کرنے کے لیے آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، وہ تو نیتوں کا امتحان لیتا ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ دل میں پاکیزگی کتنی ہے، اس کے لیے دل میں خلوص کتنا پایا جاتا ہے۔ جیسا ہم نے ابھی شروع میں کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اگر آپ کسی بھی انسان سے کہیں کہ آج 100 رکعت نماز پڑھنا ہے، شب قدر میں سبھی لوگ پڑھتے ہیں، روزے رکھنا ہے، ہر انسان بہرحال کھیچتان کے روزے 29 دن 30 دن رکھ لیتا ہے، لیکن یہ جہاں مال کی بات آتی ہے، ایک حج اور ایک خمس، یہاں پر انسان بڑا تھوڑا سا ذرا سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر سست ہو جاتا ہے، اور تھوڑا سا یہ ہوتا ہے اس کے اندر کہ کسی طریقے سے ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے۔ اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسٹیٹس بھی بنتا جا رہا ہے کہ بہرحال جب سب کر لیا، اب سب کچھ کر لیا تو چلو اب یہ بھی کر لیں۔ تو ابھی ہم نے کہا کہ اللہ نیتوں سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کس ارادے سے آ رہے ہو ہماری بارگاہ میں اور کیا کہلوانا چاہتے ہو۔ اب تم کو ابھی تک دنیا میں 60 سال تک ڈاکٹر کہا گیا، میجر کہا گیا، تمہیں انجینئر کہا گیا، تمہیں سب کچھ کہا گیا، اب چاہتے ہو کہ اب حاجی بھی کہا جائے، یعنی جگہ کہ اللہ سے جب قریب ہو رہے ہو اور اس سے کی بارگاہ میں پہنچنے کا وقت آ رہا ہے تو اب انسان یہ سوچتا ہے کہ اب چلو اب حاجی بھی کہا جائے، الحاج کہا جائے۔ اور حاجی ہونا اور الحاج ہونا بہت بڑا، یعنی انسان کے لیے جسے کہا جائے کہ ایک تمغہ ہے، ایک سند ہے اللہ کی طرف سے، شرف ہے، فضیلت ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حج کرتا ہے انسان، اس کے بعد اس کو حاجی بھی ہم لوگ کہتے ہیں اور الحاج بھی انسان کہا جاتا ہے، دونوں اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ حج اس نے زندگی میں ایک بار کیا، ایک بار زندگی میں اس نے حج کیا، اس کو الحاج کہلانے کا شوق پیدا ہو گیا، یوں کہا جائے، اور لوگ اس کو حاجی کہہ بھی رہے ہیں، جبکہ نماز 15 سال سے پڑھ رہا تھا، نمازی نہیں کہا، نمازی اس کو کبھی شوق نہیں ہوا، نہ کبھی سماج اور معاشرے نے اس کو نمازی کہہ کے آواز بھی نہیں دی، روزے دار بھی تھا، خمس کا پابند بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن کبھی کسی نے اس کو نمازی کہہ کر نہیں بلایا یا روزے دار، بلکہ جیسے ہی حج کر کے آیا اور جیسے ہی اللہ کی طرف سے یہ شرف حاصل ہوا، جسے کہا جائے یہ سند مل گئی یا سرٹیفکیٹ مل گیا، تو اس کے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ ہمیں حاجی کہا جائے
اور سماج نے بھی الحاج کہنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری عبادتوں میں اور اس حج کی عبادت میں کہیں نہ کہیں سے تھوڑا سا فرق ہے۔ نماز میں آزمائش اور پیسے کی نہیں ہے، انسان کا وقت ہے تھوڑا سا لیا جاتا ہے، تھوڑی سی اس کی توانائی، تھوڑی سی اس کی انرجی صرف ہوتی ہے، لیکن حج میں جو سب سے بڑی آزمائش ہے وہ پیسے کی ہے، مال کی ہے، دولت کی ہے۔ اور جیسے کہ ابھی ہم نے شروع میں کہا کہ امیروں کو، بہرحال امیروں ہی کے لیے یہ رکھا ہے حج اللہ نے، کہ جب اس کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں کہ جائے حج کرے اور حج کرنے کے بعد آئے اور اس کے بعد اپنی ماں بقی زندگی کو گزار سکیں، اس کے پاس اتنا پیسہ ہو۔ تو اس میں ایک بات یہ ہم نے کہی کہ جیسے خوشبو کا استعمال ہے، حرام ہے حج کے موقع پہ۔ شکار حرام ہے۔ شکار کیوں حرام ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ شکار بہرحال اب تو بہرحال پابندی لگ گئی ہے، لیکن شکار بہرحال کوئی غریب نہیں کھیلتا تھا کبھی بھی کسی زمانے میں۔ شکار کھیلنے کا شوق صرف، جسے کہا جائے امیر صاحب کو ہوتا تھا، یہ شوق صرف فرماتے تھے تو امیر حضرات فرماتے تھے۔ تو حج کے لیے اگر یہ سوال اٹھے کہ حج کیوں رکھا گیا ہے، تو اللہ نے سیدھے اس میں آزمائش یا امتحان لیا ہے تو وہ مالداروں کا لیا ہے، پیسے والوں کا لیا ہے، اور وہ خود قرآن میں کہہ چکا ہے کہ جو میری بارگاہ میں خرچہ کرو گے، تم 1 پیسہ خرچہ کرو گے، 1 روپے خرچہ کرو گے تو عشر امثالھا، تو ہم اس کی جگہ تمہیں 10 برابر دیں گے، 10 برابر تمہیں ہم ادا کریں گے۔ تو یہ جو حج رکھا گیا ہے وہ اسی لیے کہ انسان اپنے مال کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ یا یہ خراج عقیدت پیش کرے کہ ہمیں جو تو نے روزی دی تھی معبود، ہمارے دل میں اتنا اطمینان ہے کہ ہم باقی زندگی بہت سکون کے ساتھ گزار سکتے ہیں، اور اب جب سب کچھ ہم کر چکے ہیں اور اب ہمارے پاس اتنا بچ رہا ہے تو ہم تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ اور جانے کے بعد جب انسان بہرحال خانہ کعبہ پہنچتا ہے تو اس کو ایک احساس ہوتا ہے کہ جسے لگتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب پہنچ گئے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کا گھر ہے، اول بیت، پہلا گھر ہے اللہ کا۔ اور کیسے احساس ہوتا ہے؟ آپ توضیع مسائل اٹھا کے دیکھیں تو اس میں فتویٰ موجود ہے مناسک حج وغیرہ میں کہ انسان جب مکے میں ہو یا مدینے میں ہو تو اس کو اختیار اس بات کا ہے کہ وہ نماز چاہے قصر پڑھے چاہے وہ پوری پڑھے، اس کو یہ اختیار ہے۔ حالانکہ مسافر ہے، یعنی اس کی ڈیوٹی اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ نماز کو قصر پڑھے، لیکن وہاں پر اختیار مکے میں یہ دیا گیا ہے کہ تم چاہو تو نماز کو پوری پڑھ سکتے ہو۔ کیوں؟ پوری انسان نماز وہیں پہ پڑھتا ہے کہ جب اپنے گھر میں ہوتا ہے، سبحان اللہ، اپنے گھر میں جب ہوتا ہے تبھی پوری پڑھتا ہے، یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم غربت میں نہیں ہو، تم مسافر نہیں ہو، تم اپنے معبود سے قریب ہو، تم پروردگار کی بارگاہ اور اس کے گھر کے پاس آ گئے ہو۔ اور آنے کے بعد بہت سے احساسات ہیں، خدا قسمت کرے کہ ہم سب بار بار اپنی عمر میں اللہ کے گھر میں حاضری دیتے رہیں۔ اور ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن جو ابھی ماہ مبارک رمضان گزرا ہے اس کی دعاؤں میں بھی یہی ہے کہ اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عام ھذا وفی کل عام، پروردگار ہمیں حج کی توفیق سعادت نصیب فرما، اس سال بھی اور ہر سال، یعنی رمضان کے مبارک مہینے میں یہ دعا منگوائی ہے۔ تو انسان جب پہنچتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو حج ہو یا عمرہ ہو، جو بھی کرتا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے انسان چکر لگا رہا ہے، بس 2 کپڑے ہوتے ہیں اس کے جسم میں، ایک اوپر چادر ہوتی ہے، ایک جیسے کہا جائے کہ لنگی ہوتی ہے، 2 ہی کپڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک سفر جو انسان اپنی زندگی میں کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں جا کر، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اس کو، تو یہ پہلا سفر ہے جو اپنی زندگی میں کر رہا ہے۔ لیکن لباس کیا ہے؟ 2 کپڑے ہیں۔ تو اللہ یہ بھی سمجھانا چاہتا ہے کہ آج تم اپنی زندگی میں ایک سفر میری بارگاہ میں کر رہے ہو تو ان 2 لباس میں کر رہے ہو، اور کل پھر تمہیں ایک سفر اور کرنا ہے۔ آج اپنی زندگی میں کر رہے، خود چل کے آئے ہو، کسی نے سہارا نہیں دیا ہے، کوئی اٹھا کے نہیں لایا ہے،
آج 2 کپڑے میں ہو، اپنے ہاتھ سے یہ 2 کپڑے تم نے پہنے ہیں اور پرانے کپڑے تم نے اتار دیے ہیں. تو وہ ایک چیز سمجھانا چاہتا ہے کہ جب ہماری بارگاہ میں آج آئے ہو ہماری بارگاہ میں، تو ہم نے یہ 2 کپڑے پہنائے ہیں. ایک سفر یہ اللہ کی بارگاہ میں، اور ایک آخری سفر کہ جب تمہیں اس دنیا سے جانا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آخرت کے سفر میں پہنچنا ہے، تو وہاں پر بھی تم کو یہی 2 لباس پہنائے جائیں گے. تو ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر انسان غور کرے ان کے فلسفے پر کہ یہ ارکان حج کیوں ہیں، یہ ایسے پارٹ کیوں رکھا گیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، تو انسان کو سمجھ میں آ جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو غور کیا جائے اگر آیات پہ جو حج سے متعلق ہیں، اس میں آپ کو دیکھیے ملے گا کہ قرآن کے 114 سورہ ہیں. کوئی سورہ الصلاۃ کر کے نہیں آیا ہے، الصوم کر کے نہیں آیا، بلکہ الحج کر کے آیا ہے. تو اس کا مطلب کوئی خصوصیت اور کوئی فضیلت، کوئی شرف حج میں ہے. زکوٰۃ کے نام پہ کوئی سورہ نہیں ہے، خمس کے نام پہ کوئی سورہ نہیں ہے، امر بالمعروف نہیں منکر، تولی تبرک، کوئی بھی ایسا سورہ نہیں. صرف جو فروع دین، جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ فروع دین کی یہ تیسری کڑی ہے جسے حج کہا جاتا ہے. فروع دین میں 9 چیزوں کو چھوڑ کے صرف اکلوتا حج ہے کہ جس کے نام پر پورا ایک سورہ قرآن مجید میں موجود ہے، جسے سورہ حج کہا جاتا ہے. اور اسی آیت کو کہ جو شروع میں نے پڑھی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے ہے لوگوں پر کیا؟ حج. لوگوں کا لفظ ہے للہ علی الناس، الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر. اس پر بھی غور کرنے والا ہے کہ ناس کہا گیا یعنی لوگوں پر. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان ہو، مومن ہو، کون ہو، بلکہ یہ ناس کہا گیا یعنی لوگوں پر. جو بھی آدمی ہے، اور جس میں یوں کہا جائے جس میں آدمیت پائی جاتی ہے وہ حج کرنے کے لیے آئے گا. جو اس میں بھی انسانیت پائی جاتی ہے، کیونکہ الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے. ناس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے. کنڈیشن جو ہے وہ انسانیت کی. جی. تو اس کو یوں بلکہ ہم پلٹ کے یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب نماز کے لیے بلایا گیا تو وہاں پر یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ کہا، اے ایمان لانے والوں نماز قائم کرو. وہاں ایمان والوں کو بلایا گیا. اور ماہ مبارک رمضان میں کیا کہا گیا؟ وہاں پر بھی صرف روزے داروں کو ان روزے داروں کو بلایا کہ جو مومن ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہاں پر بھی آمنو کا لفظ استعمال ہوا. ایمان والوں کہ تمہارے اوپر روزے کو فرض کر دیا گیا ہے. زکوٰۃ کی بات آئے گی تو وہاں پر بھی یہی آپ کو ملے گا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو. تو آپ یہ دیکھیں کہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، سب جگہ ایمان والوں کو بلایا گیا ہے. لیکن تنہا یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر علی الناس کہا جاتا ہے یعنی لوگوں کو بلایا ہے. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز انسان نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، زکوٰۃ نہ کرے تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. لیکن اگر حج نہ کرے تو انسان کہے جانے کے قابل نہیں ہے. مطلب جو آیت میں جو لفظ استعمال ہوا الناس، اس سے یہ لگتا ہے کہ اللہ ایسے انسان، مطلب اس کو آدمی سمجھتا ہی نہیں ہے اللہ کہ جو حج کرنے کے لیے نہ آئے. تو حج اسی لیے اللہ نے انسان کے اوپر فرض کیا. اور صاف اس نے قرآن میں جو کہا من استطاع الیہ سبیلا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس پیسے ہوں لیکن تمہارا جسم کمزور ہو گیا ہو، تو اس نے استطاعت کا لفظ اسی لیے استعمال کیا ہے. توانائی تمہارے اندر ہو، تم اپنے ہاتھ پیر سے چل کے جا سکتے ہو تب ہے. اور اس کا الٹا بھی ہے کہ ہاتھ پیر اچھے ہوں لیکن پیسہ نہ ہو. اسی لیے اس نے یہاں پر استطاعت کا لفظ استعمال کیا. جبکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ کہیں پر بھی کسی بھی آیت میں استطاعت کا لفظ استعمال نہیں کیا. نماز اسی وقت پڑھو جب اس میں استطاعت پائی جاتی ہو، اور روزہ اس وقت رکھو کہ جب تمہیں توانائی پائی جاتی ہو، زکوٰۃ اس وقت دو کہ جب تم میں قدرت ہو. ایسا نہیں. لیکن جب حج کی بات آتی ہے تو استطاعت کی بات آتی ہے کہ جب تمہارے اندر قدرت پیدا ہو جائے. تو اگر یہ کہیں کہ حج کیوں رکھا گیا تو اس کا صرف ایک ہی ہم یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی، اور یوں کہا جائے مالدار بندوں کی آزمائش کرنا چاہتا ہے، ان کا امتحان، نیتوں کو جاننا چاہتا ہے کہ تم ہماری بارگاہ میں کچھ جو مال ہم نے تمہیں 60 سال تک دیا، 70 سال تک دیا، اس مال سے کچھ حصہ خرچ کرنے کو تیار ہو کہ نہیں. اس سفر پر آ سکتے ہو. تم نے دنیا میں بہت سفر کیا، تم گھومنے ٹہلنے جاتے تھے، بیوی بچوں کے ساتھ جاتے تھے، اور دنیا میں، اور صرف نہیں کہ
اپنے ملک میں بلکہ دنیا کے ایسے ملکوں کا سفر کرتے تھے کہ جو مشہور ہیں. تم وہاں جا رہے ہو ٹہلنے گھومنے کے لیے, پکنک کرنے کے لیے جا رہے ہو, موڈ فریش کرنے کے لیے جا رہے ہو, تو کیا تمہارے اندر کبھی تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ تو بس مختصر یہ کہ اللہ دلوں کے حال کو جاننا چاہتا ہے اس حج کے ذریعے سے, کہ انسان کتنا اللہ کے لیے خالص ہے, مال کے اعتبار سے, پہناوے کے اعتبار سے. پہناوے میں اس نے کیا کیا کہ کہا سارے سلے کپڑے اتار دو. اب اپنے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں, جہاں فیشن کا زمانہ ہے, فٹنس کا, کہ جب تک فٹ نہیں ہوگا آدمی ایک ایک چیز کو گھما گھما کے دیکھتا ہے کہ کالر خراب تو نہیں ہے, بیلٹ خراب تو نہیں ہے, پینٹ صحیح ہے, یہ ہے وہ ہے. بالکل جب اس کو لگتا ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا اور فیشن کے اعتبار سے ہو گیا, اب فٹنگ ہے کہ نہیں, تو اب جب ایسے ماحول میں وہاں پر اللہ کہتا ہے کہ نہیں, اب سب یہ جتنے بھی ہیں یہ سب فیشن ویشن سب اتار دو, سب یہ اپنے ملک میں چھوڑ گیا, اپنے گھر میں چھوڑ گیا, ہماری بارگاہ میں آئے ہو, ہم جو کہیں وہ کرو, ہم جو کہیں ہیں وہ کہو. بغیر سلے تمہیں کپڑے پہننا, نہ کوئی درزی سلے گا, نہ کوئی ٹیلر سلے گا, نہ ہم یوں کہیں کہ کپڑے کی کوالٹی ہم دیکھیں گے. تو وہ اس فیشن کے دور میں بہرحال آزمانا چاہتا ہے کہ تم کتنے ہمارے لیے خالص ہوئے ہو, کہ صرف وہاں اپنے ملک میں بیٹھ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے کہتے رہے کہ پروردگار ہم تیرے بندے ہیں, تیرے بندے ہیں. تو اب ہم بندگی دیکھنا چاہتے ہیں تمہاری اپنے گھر میں بلا کے, اور سب سلے ہوئے کپڑے ہم نے اتروا دیے. وہاں پر تم جا کر چیک کرتے تھے کہ کپڑا کیسا ہے, اس کی کوالٹی کیا ہے, یہ ہم پہنیں گے تو کیسے لگیں گے, اس کا کلر کیسا ہے, سب کچھ, کون سا ٹیلر اچھا سلتا ہے, کون سب کچھ ہے. لیکن ہم نے سب چیزوں کو یہاں پر آ کر مائنس کروا دیا. اب جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں سوتی کپڑے کا یہ احرام پہننا ہے, چاہے تمہیں گرمی لگے, چاہے تمہیں پسینہ آئے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پیسے خرچ کروا کے اس چیز کا لطف اللہ نے دلوایا ہے, کہ پیسے بھی خرچ کروائے ہیں. کہا کہ اس چیز کا لطف لینا ہے تو پیسے خرچہ کرو, تبھی مزہ آئے گا. کہ جب یہ 2 کپڑے پہنے ہوئے ہو اور اس میں سے پسینہ نکل رہا ہے اور تم طواف کر رہے ہو, تم صحیح کر رہے ہو, تو کیسا لطف آ رہا ہے. لیکن جب انسان خانہ کعبہ پہ نظر ڈالتا ہے تو اسے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اپنے خالق سے ہم قریب ہیں. تو ہر چیز اس کے جسم سے دور ہو جاتی ہے. نہ اس کو تھکاوٹ کے احساس ہوتا ہے, نہ پسینہ, نہ خستگی, کچھ بھی نہیں, کوئی تھکن بھی محسوس نہیں کرتا ہے. یہ کیفیت ہے, یہ کیفیت ہو جاتی ہے. تو وہ یہ آزمائش ہے جو ہم شروع سے چل رہے ہیں, کہ آزمائش ہے حج, پیسے کی, جسمانی اعتبار سے. اور آگے بڑھیے گا. اس نے کہا کہ اب جب احرام پہن لیا تو آئینہ نہ دیکھو. بھائی آئینہ کیوں نہ دیکھیں؟ آئینہ کہا یہی تو کہ آئینے میں جب انسان دیکھتا ہے تو اپنے بال ٹھیک کرتا ہے, اپنی داڑھی کو ٹھیک کرتا ہے, تھوڑا سا میک اپ کی دل میں تمنا ہوتی ہے. اس نے آئینے پہ پابند جائے گا. شیشہ دیکھنا اب حرام ہے. یہ نہ دیکھو کہ اب ہم نے احرام پہنا ہے تو کیسے لگ رہے ہیں, ہم نے بال منڈوا دیے تو اب ہم کیسے لگ رہے ہیں. کچھ نہیں, اتنا یعنی کہ اپنی صورت آئینے میں نہ دیکھو, اللہ کے آئینے میں ہم اپنی صورت دیکھو کہ تم کیسے نظر آ رہے ہو. دنیا کے آئینے میں اپنی صورت نہ دیکھو, بلکہ خدائی آئینے پہ نظر ڈالو کہ تم وہاں کیسے نظر آ رہے ہو. تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں کہ جب انسان حج کرنے جاتا ہے اور جب ان چیزوں سے وہ آشنا ہوتا ہے, واقف ہوتا ہے, یا ان ارکان کو اور ان پارٹ کو انجام دیتا ہے, تب اسے واقفیت ہوتی ہے کہ ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں اور کس لیے آئے ہیں. یہاں پہ قبل ایک اور چیز ہم اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ارادہ کیا اور کرم اس معبود کا کس نے ان کو یہ شرف دیا, وہ ارادہ کیا اور جا رہے ہیں حج کے لیے. تو وہاں کیا کریں, مطلب کیا آداب ہیں اس کے. بہت سے ایسے ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہوں گے جنہیں اس سال شرف حاصل ہوا ہے, انہیں کچھ آپ مشورہ دیں. حج کا سفر دیکھیے, پہلی چیز تو جو بھی حضرات حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ایک چیز کو یاد رکھیں کہ یہ حج کا سفر روحانی سفر ہے. بے شک یہ دنیاوی سفر نہیں ہے کہ آپ چاہیں کہ
जैसे दुनिया के सफर इंसान करता है, बहुत शॉपिंग कर लेंगे जाके, शॉपिंग कर लेंगे, आराम होना चाहिए, आसाइश होना चाहिए, एसी होना चाहिए और ठंडा पानी होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों को पहले भूल जाए। ये दुनियावी सफ़र नहीं है, ये रूहानी सफ़र है। यहाँ पर इंसान अपने को रूहानी एतबार से मजबूत करने के लिए वहाँ पर जाता है। तो आम तौर से जो लोग हज करने के लिए जाते हैं वो 2 तरीक़े से हज करने के लिए जाते हैं हमारे मुल्क से। पहला तरीक़ा तो ये होता है कि हज कमेटी से हज करने के लिए जाते हैं, और दूसरा ये कि रास्ता ये होता है कि बहुत से लोग प्राइवेट टूर से हज करने के लिए जाते हैं। अब सिर्फ फ़र्क इतना है कि हज तो दोनों ही लोगों को करना है, लेकिन हज में थोड़ा सा ये फ़र्क होता है कि जो हुज्जाज हज कमेटी से जाते हैं उनका सफ़र थोड़ा तूलानी होता है, उनका थोड़ा स्टे वहाँ पर ज़्यादा होता है, और जो हजरात प्राइवेट टूर से जाते हैं उनका स्टे वहाँ पर कम होता है। लेकिन जो चीज़ है, जो बात याद रखना चाहिए सभी हुज्जाज को और जो हज करने के लिए जा रहे हैं, कि उनमें एक जनरल बात यह है कि चाहे जिससे भी हज करने के लिए जाएं, चाहे हज कमेटी से जाएं, चाहे प्राइवेट तरीके से हज करने के लिए जाएं, पहली बात तो याद रखना चाहिए कि आप परदेश में हैं और ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ पर लाखों का मजमा है, 40 लाख 50 लाख लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप जिस जगह पर ठहरे हैं वहाँ का कार्ड, उस होटल का कार्ड आपके पास हमेशा हर वक्त रहना चाहिए। ये ना सोचें कि हम जवान हैं, हमारा जहन काम करता है, हम कभी खो नहीं सकते हैं, हम रास्ता भूल नहीं सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब भी मक्के या मदीने कहीं पर भी आप हों और जिस जगह पर आपकी रिहाइश और आपका क़याम हो, उस बिल्डिंग का, उस होटल का पता, एड्रेस और कार्ड हमेशा अपने साथ रखिए। और अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल भी हमेशा साथ में रखिए। मोबाइल अलाउड है? जी, मोबाइल भी रख सकते हैं, मोबाइल रखने में कोई हर्ज नहीं है, और मोबाइल पर बात भी कर सकते हैं, बल्कि बहुत उनको आसानी सहूलत होगी कि खुदा न खास्ता अगर रास्ता भूल गए, भटक गए, या रास्ता नहीं भूले, हज कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं, उसमें कहीं पर कोई शक हो गया या कोई चीज़ भूल रहे हैं, कोई मसला यानी तवाफ़ में कोई शक हो गया, सही में कोई शक हो गया, या कोई चीज़ याद नहीं आ रही है, तो कम से कम राब्ता करके, फ़ोन करके किसी जानकार से वो पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ पर ऐसा शक हो गया है या ऐसा हो गया, बताइए क्या करें, या ये हमने काम कर लिया, अब इसके बाद हमें काम क्या करना है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि उनका हज सही तरीके से अंजाम पा जाएगा। तो पहली चीज़ जो हमने बताई कि आम तौर से सबको ये बात याद रखना चाहिए कि जब हज करने के लिए गए हैं तो जिस जगह पर ठहरे हैं वहाँ का कार्ड उनके पास ज़रूर होना चाहिए। और अगर मक्के में है तो मक्के में जाने के बाद हर हाजी का एक मौलिम होता है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, उस मौलिम की तरफ से एक पट्टा होता है जो दिया जाता है, जो कलाई में इंसान को बांधना होता है। तो जब वो दिया जाए तो उसको हमेशा पहने रहें, इसलिए कि देखिए हम मानते हैं कि कोई ये कहे कि हम जवान हैं, हम नौजवान हैं, हम भूलते नहीं हैं, लेकिन खुदा न खास्ता 1% ऐसा हो कि कोई हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए कहीं पर, तो खुदा न खास्ता अगर आपको चोट लग गई, आप बेहोश हो गए, गर्मी से बेहोश हो गए, या कोई ऐसी बात आई, तो कम से कम आपके पट्टा पड़ा हुआ है तो फौरन ही पुलिस, एम्बुलेंस, डॉक्टर्स ये समझ जाएंगे कि भाई ये फला मौलिम का हाजी है, उसको वहाँ पर खबर देंगे, वहाँ से फिर आपके पर बात पहुँच जाएगी। तो जाने के बाद इस चीज़ का बहुत कि अपनी जो सेफ्टी की चीज़ें हैं, मोबाइल है, कार्ड है, या वहाँ से जो चीज़ें, जितने भी कार्ड वगैरह या पट्टा दिया जा रहा है, उसको हमेशा अपने साथ रखें। और उसमें कभी ये नहीं कि अपने ऊपर भरोसा ना करें कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, नहीं हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए इस चीज़ों को साथ में रखें। गर्मी वहाँ पर बहरहाल होती है तो पानी है या खाने पीने की चीज़ जो हालत ihram में मना नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पानी पी सकते हैं कि नहीं, हालत ihram में बिल्कुल पी सकते हैं, खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये तवाफ़ कर रहे हैं तो पानी नहीं पी सकते हैं, या सही कर चुके या तवाफ़ कर चुके तो उसके बाद 2-4 बिस्कुट नहीं खा सकते, नहीं, बिल्कुल खा सकते हैं। सिर्फ जो खाने पे पाबंदी है वो नमाज की हालत में है, और नमाज इंसान कब पढ़ता है? तवाफ़ के बाद, जिसे नमाज तवाफ़ कहा जाता है। इंशाअल्लाह जो अरकान हज हैं कि हज कैसे इंसान को करना है वो हम
جو ابھی ہمارے اگلا پروگرام انشاءاللہ آپ کی جانب سے پیش کیا جائے گا، اس میں انہوں نے ارکان حج کو ہم آپ کو خدمت میں پیش کریں گے، اور فی الحال ہم آپ سے یہیں سے ودا لیتے ہیں، اور انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں، ہمارے ناظرین کو بڑی قیمتی باتیں بتائیں آپ نے۔ انشاءاللہ ناظرین، آپ نے سماعت کیا، سنا، ہمارا موضوع حج ہے۔ خاص طور سے اپنے اس بات کا خیال رکھا کہ جو حج پہ جانے والے ہیں ان کو پتہ ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ ہمارا یہ سلسلہ انشاءاللہ قائم رہے گا، ہم پھر ملاقات کریں گے حج موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے میں اجازت دیں، خدا حافظ۔